محشر میں مصطفیٰ سے کہے گا میرا خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ننھے منھے کو وہ ہدانیاں سکھائے، محبوب علماء و صلحاء حضرت حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددین دامت صاحب برکاتہ فرماتے ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آج بھی قطب مینار کے قریب لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، ان کے نام کے ساتھ قطب الدین بختیار کاکی کا لفظ لگایا جاتا ہے۔ یہ ہندی لفظ ہے، اس کا معنی روٹی ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے والدین آپس میں مشورہ کر رہے تھے، ہمارا بیٹا نیک کیسے بنے، اچھا کیسے بنے۔ چنانچہ ان کی ماں نے کہا، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، میں کل سے اس تجویز پر عمل کروں گی۔ اگلے دن جب بچہ مدرسے میں چلا گیا، ماں نے کھانا بنایا اور الماری میں کہیں چھپا کر رکھ دیا۔ جب بچہ گھر آیا تو کہنے لگا، امی کھانا دیجیے، بھوک لگی ہے۔ تب ماں نے کہا، بیٹا ہمیں بھی تو کھانا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہی رزاق ہے، وہی رزق پہنچاتے ہیں، وہی مالک و خالق ہے۔ ماں نے اللہ رب العزت کا تعارف کروایا اور کہا کہ بیٹا تمہارا رزق بھی وہی بیچتے ہیں، تم اللہ سے مانگو، تم اللہ سے مانگو۔ بیٹے نے کہا، امی کیسے مانگو؟ ماں نے کہا، بیٹا مصلی بچھاؤ۔ چنانچہ مصلی بچھا دیا۔ بیٹا تحیات سے سکلیں بیٹھ گیا، چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا، اے اللہ میں مدرسے سے آیا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دیجیے۔ بیٹے نے تھوڑی دیر سے راضی کی۔ بیٹے نے کہا، امی اب کیا کروں؟ ماں نے کہا، بیٹا تم ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ نے کھانا بھیج دیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کمرے میں ڈھونڈا، پلا کر الماری میں کھانا مل گیا۔ بیٹے نے کھانا کھایا۔ اب بیٹے کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ سب کو کھانا دیتے ہیں، پرندوں کو بھی، حیوانوں کو بھی۔ بیٹا اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ ماں خوش ہوئی تھی کہ بیٹے کے دل میں اللہ رب العزت کا تعلق بڑھ رہا ہے۔ بیٹا جب محسوس کرتا کہ اللہ تعالیٰ سب کو رزق بھیجتے ہیں تو محسن کے ساتھ محبت تو فطری چیز ہے۔ بیٹے کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت بس رہی تھی۔ وہ محبت سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا اور سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی باتیں پوچھتا۔ ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بس رہی ہے۔ کچھ دن اس طرح سلسلہ چلتا رہا، مگر ایک دن ماں اپنے رشتہ داروں میں سے کسی تقریب میں چلی گئی اور وہاں جا کر وقت کا خیال نہ رکھ سکی۔ جب خیال آیا تو پتا چلا کہ بیٹے کے آنے کے ٹائم کو تو کافی دیر گزر چکی ہے۔ ماں نے بڑھا لیا اور اپنے گھر تیزی قدمی میں چل دیا۔ راستے میں رو رہی ہے، دعا کر رہی ہے، یہ میرے مالک، میں نے میرے بیٹے کے دل میں یقین دلانے کے لیے سارا معاملہ کیا تھا۔ اگر میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ گیا تو میری محنت ضائع ہو جائے گی، میری محنت کو ضائع ہونے سے بچا لینا، پردہ رکھ لینا اللہ۔ جب ماں گھر آئی تو دیکھتی ہے کہ بیٹا آرام کے نیند سو رہا ہے۔ ماں نے کھانا بنایا اور کہیں چھپا کر رکھ دیا، پھر بچے کے رخسار کا بوسہ لیا، اسے جگہ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، بیٹا تجھے بہت بھوک لگی ہوگی۔ بیٹے نے کہا، امی مجھے ذرا بھی بھوک نہیں لگی۔ ماں نے کہا، وہ کیسے؟ بیٹے نے کہا، امی جب مدرسے سے آیا تو میں نے مصلی بچھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے کھانا دیجیے، اے اللہ مجھے کھانا دیجیے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، تھکا ہوا بھی ہوں، امی بھی گھر پر نہیں ہے، مجھے کھانا دیجیے۔ پھر میں نے کمرے میں ڈھونڈا، مجھے ایک جگہ روٹی پڑی ملی، میں نے اسے کھا لیا، مگر امی جو مزہ مجھے آج کھانے میں آیا، ایسا مزہ مجھے زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ سبحان اللہ، مائیں بچوں کی تربیت ایسے کیا کرتی اور اللہ رب العزت انہیں قطب الدین بختیار کاکی بنا دیتے تھے۔ چنانچہ یہ مغل بادشاہوں کے شیخ بنے، ان کے اپنے وقت میں لاکھوں انسان ان کے مرید بنے۔ تو ایک کامیابی شخصیت کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار ماں کی شکل میں نظر آئے گا۔ السلام علیکم۔